السلام علیکم۔ آج پیر ہے، مئی کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ اس کے دفاع کے لیے مداخلت کرنا چاہے گا۔ صدر کا یہ تازہ ترین بیان ہے جو اس معاملے میں امریکہ کے اسٹریٹجک ابہام کی پرانی پالیسی پر شکوک کے سائے ڈالتا ہے۔ ٹوکیو میں ایک نیوز کانفرنس میں بائیڈن سے سوال کیا گیا کہ اس بات کے پیش نظر کہ یوکرین پر روس کے حملے کے تناظر میں جہاں امریکہ فوجی طور پر ملوث ہونے میں متعمل تھا، کیا وہ تائیوان کے دفاع کے لیے فوجی طور پر ملوث ہونا چاہے گا؟ بائیڈن نے کہا، جی ہاں، یہ وہ وعدہ ہے جو ہم نے کیا ہے، تاہم اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ تائیوان کا امریکہ کی جانب سے یہ مفروضہ دفاع کیا ہوگا۔ تائیوان کے دفاع کے حوالے سے اس اسٹریٹجک ابہام سے ہٹنے کا بائیڈن کا بظاہر تازہ ترین اقدام ہے، جو عرصے سے امریکی صدور تائیوان پر چین کے ممکنہ حملے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اختیار کرتے آ رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے فوراً یہ کہتے ہوئے اس کا جواب دیا کہ بیجنگ کے پاس اپنے اقتدار اعلیٰ پر کسی سمجھوتے یا رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن پیر کو انڈو پیسیفک ٹریڈ معاہدہ لانچ کر رہے ہیں، جس کا ایک طویل عرصے سے انتظار تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ کو ایشیائی معیشتوں کے ساتھ رسدی سلسلوں، ڈیجیٹل ٹریڈ، شفاف توانائی اور بدعنوانی کے انسداد کی کوششوں سمیت متعدد مسائل پر مزید قریبی طور پر کام کرنے میں مدد دے گا۔ جو بائیڈن پیر کو وزیر اعظم فیمو کشیدا اور بادشاہ ناروہیٹو سے ملاقات کر رہے ہیں، اور منگل کو وہ بھارت، آسٹریلیا اور جاپانی لیڈروں کے ساتھ 4 کے گروپ کے ایک سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو یوکرین میں بربریت کی قیمت چکانا ہوگی۔ جاپان کے اپنے دورے میں بائیڈن نے روس پر طویل مدتی تعزیرات کے ہمراہ اس پیغام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یوکرینی عہدیداروں نے روس پر تعزیرات کو مزید سخت کرنے پر زور دیا ہے اور ساتھ ہی یورپی یونین کو روس سے تیل کی درآمد میں کٹوتی کے لیے کہا ہے۔ یورپی لیڈروں نے روسی تیل پر پابندی کی تجویز پیش کی ہے، لیکن متعدد ملکوں کی جانب سے ان درآمدات پر بھاری انحصار رکاوٹ کا باعث ہے۔ میخائل پوڈیولاک نے، جو روس کے ساتھ مذاکرات کے لیے یوکرین کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں، پیر کے روز اس صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یورپ روس سے روزانہ $1 بلین کا تیل اور گیس خرید رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کے روز یوکرینی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ روس پر سخت ترین پابندیاں عائد کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آدھے اقدامات جارحیت کو نہیں روک سکتے۔ پولینڈ نے روس کے ساتھ کیے گئے یامال نامی گیس پائپ لائن کے بین الحکومتی معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پولینڈ کی وزیر موسمیات اینا ماسکووا نے پیر کو ٹویٹر پر کہا کہ یوکرین کے خلاف روسی جارحیت نے پولش حکومت کے اس نتیجے کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ روسی گیس سے مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے جانتے تھے کہ روس کی گیس پروم کمپنی قابل بھروسہ پارٹنر نہیں ہے۔ پولینڈ کے صدر آندرے ڈوڈا نے اتوار کے روز یوکرینی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ان تجاویز کو مسترد کر دیا کہ کیف کو ماسکو کے 3 ماہ کے حملے کو ختم کرنے کے لیے اپنا کچھ علاقہ روس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا حوالہ دیتے ہوئے ڈوڈا نے کہا کہ یوکرین کے اراکین اسمبلی سے ان کا کہنا ہے کہ پریشان آوازیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ یوکرین کو پوٹن کے مطالبے مان لینے چاہیے۔
یوکرین کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف یوکرین کو ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ روس کے 24 فروری کے حملے کے بعد سے یوکرینی پارلیمنٹ میں تقریر کرنے والے پہلے غیر ملکی لیڈر ڈوڈا نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو ماسکو سے یوکرینی علاقے سے اپنے فوجیوں کے مکمل انخلا کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ پولینڈ کے لیڈر نے کہا کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یوکرین یورپی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن جاتا۔ افریقی یونین کے موجودہ صدر سینیگال کے صدر میکی سال نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ افریقی یونین کی جانب سے جلد ہی روس اور یوکرین کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے دورے پر آئے ہوئے جرمن چانسلر آلف شولز کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ دورہ، جس کی دعوت روس نے دی ہے، 8 مئی کو ہونا تھا، لیکن شیڈولنگ کے کچھ مسائل کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور جیسے ہی دورے کی اگلی تاریخیں طے ہوتی ہیں وہ یقیناً ماسکو اور کیف جائیں گے۔ پاکستان میں سیاسی بے یقینی اور دوسری جانب انتہائی مخدوش معاشی حالات میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے قرض کی نئی قسط کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل دوحہ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ IMF کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ اگرچہ وفاقی وزیر خزانہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ فنڈ کے ساتھ مذاکرات کامیاب رہیں گے، جبکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی قرضوں کی ری شیڈولنگ ممکن ہو جائے گی، تاہم انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کو مسترد کر دیا۔ پاکستان میں مبینہ طور پر حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں پر مقدمات کے اندراج کے بعد متاثرہ صحافی عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں۔ صحافی تنظیموں نے ان مقدمات کو آزادی رائے کے منافی قرار دیا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ جن صحافیوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان شامل ہیں۔ مختلف شہروں میں درج کیے گئے مقدمات میں ان صحافیوں پر مبینہ طور پر ریاستی اداروں پر تنقید کرنے اور بغاوت پر اکسانے کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف کی ضمانت کے حوالے سے ہونے والی سماعت کے دوران ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف ہونے والے درج مقدمات سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ مقدمات عام لوگوں کی جانب سے درج کروائے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 25 مئی کو اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور میں PTI کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ 25 مئی کو سری نگر ہائی وے پر عوام سے ملیں گے، لہذا ملک بھر سے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے۔ حکومت کے خلاف احتجاج کے حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ جتنی دیر بیٹھنا پڑا اسلام آباد میں بیٹھیں گے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، جبکہ صاف و شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ سابق وزیر اعظم نے بیوروکریسی اور اسلام آباد انتظامیہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ ایکشن لیں گے۔ انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ وہ پہلے ہی اسلام آباد کا رخ کریں، کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے اس پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اتوار کو اسمبلی کے مختصر اجلاس میں حکومتی ارکان کی عدم موجودگی میں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو تکنیکی بنیادوں پر ناکام بنا دیا تھا، جس کے بعد پنجاب اسمبلی پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد غیر مؤثر ہونے پر پاکستان مسلم لیگ نون نے دوبارہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف پہلے سے جمع شدہ تحریک عدم اعتماد پر کارروائی ہونا باقی ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں
جس طرح پرویز الہی نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیا ہے، اس کے بعد وہ حمزہ شہباز کی حکومت کے لیے قانونی، آئینی اور سیاسی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ پشاور سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشیرہ میں پولیس نے ایک نجی ہسپتال کے ڈاکٹر کو توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار کر کے سوموار کو عدالت میں پیش کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ڈاکٹر طارق خلیل کو عدالت کے حکم پر جیل منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پولیس افسر سلیم خان کے مطابق ڈاکٹر کے خلاف سجاد خان نامی ایک شخص کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس مقدمے کی ضلعی سطح کے افسران پر مشتمل ایک ٹیم تحقیقات کر رہی ہے۔ نوشیرہ تحصیل کے پولیس افسر اسماعیل خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تحقیقات جاری ہے اور اس کے مکمل ہونے پر ڈاکٹر پر توہین مذہب کے لگائے گئے الزامات کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ افغانستان کے ٹی وی چینل طلوع نیوز کے مرد صحافیوں نے اپنی خواتین ساتھیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اپنے چہروں پر نقاب پہنے۔ ان کے اس اقدام کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے۔ بی بی سی کی یالدہ حکیم کے ایک سوال کے جواب میں اقوام متحدہ کی گلوبل کمیونیکیشن کی سربراہ میلیسا فلیمنگ نے اسے یکجہتی کا ایک مضبوط اقدام قرار دیا۔ یورپی یونین کے رکن پارلیمنٹ ہانا نیومین نے کہا کہ مردوں کا اظہار یکجہتی ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔ طالبان کی جانب سے ٹی وی میزبانوں پر حجاب کی حالیہ پابندی پر بہت سے افغان اور غیر ملکی سوشل میڈیا صارفین اور سابق صحافیوں کی طرف سے شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ طالبان کی وزارت صحت نے عالمی ادارہ صحت اور یونیڈیف کے ہمراہ پیر کے روز پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی ملک گیر مہم شروع کی ہے۔ اس 4 روزہ مہم میں 5 سال سے کم عمر کے 99 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس سال کی یہ چوتھی مہم ہے۔ اسی اثنا میں عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل گیبریسس نے افغانستان میں عالمی صحت پروگرام کو آگے بڑھانے اور صحت کے علاقائی مسئلوں کو حل کرنے کی شاندار کارکردگی پر 6 ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ ان میں پولیو مہم کے ان 8 رضاکار کارکنوں کو بھی اعزاز دیا گیا ہے جنہیں 24 فروری کو تاخار اور قندوز میں مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ان میں سے 4 خواتین تھیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر گیبریسیس نے اتوار کے روز ورلڈ ہیلتھ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کووڈ کی وبا یقینی طور پر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان کا یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب بعض ملکوں میں کووڈ کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق کوئی 70 ملکوں میں ان کیسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے تمام ملکوں سے کہا کہ وہ کووڈ کی وبا کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔